کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پانی یا زمزم کی قسم کھائی جاتی ہے. یوں اس طرح کرتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس پانی کی قسم، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے پانی نصیب نہ ہو. تو کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، بہرحال یہ اگر کوئی ایسی چیز معروف ہو گئی کہ جس سے ہماری بات کی قوت، طاقت یا اس کی صداقت سامنے والے پر ظاہر ہوتی ہو تو اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن یہ شرعی لحاظ سے کوئی قسم نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی ماں کی قسم کھا لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور اس میں گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا بھی یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے، بالکل غلط تصور ہے. اچھا، میں جرأت نہیں پیدا کر رہا کہ اب آپ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں خدا نہ خواستہ کوئی کھائے، آپ سے مراد کوئی کھائے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا. جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم زوجہ کے سر پر یا زوجہ شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گی اور جھوٹ ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی فرض کر لے کہتا ہے اور اس کو اسی بات سے یقین حاصل ہوگا کہ جب تم ایسا کہو گے تو میں تمہاری بات کا یقین حاصل کر لوں گا، اور آپ کی بات بھی سچی ہو تو پھر کہنے میں حرج نہیں ہے. تو بہرحال اگر کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھا بھی لی تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یا پانی نصیب نہیں ہوگا. یہ آپ کا اپنا خود ساختہ ایک نظریہ ہے جس کی شریعت تائید نہیں کرتی ہے. تو سچی بات کی تائید و توثیق کے لیے جبکہ سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہو اس طرح کے طرز عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو رواج نہ دیں، زیادہ رائج نہ کریں. وہی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھتی ہیں، جب بڑوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے دین کا حصہ سمجھتی ہیں، اور آگے چل کر بڑوں کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ سب بھول جاتے ہیں. ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر اور کوئی نیا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے اور بدعت عام ہو جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم آب زمزم لائے اور ہم نے گھر کے واٹر ٹینک میں جس میں صاف پانی ہے وہ آب زمزم ملا دیا. اب ہم اسی پانی سے نہاتے بھی ہیں اور اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور جب وہ تھوڑا خالی ہونے لگتا ہے تو پورا خالی نہیں ہونے دیتے بلکہ مزید اس میں صاف پانی ڈالتے رہتے ہیں. ہم نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ لیکن سب سے پہلے تو ماضی کے بارے میں کویسچن کرنے کے بجائے اپنی عادت بنائیں کہ فیوچر کے بارے میں کویسچن کریں. یعنی جب کوئی عمل کرنے لگیں تو پہلے علماء سے ہدایت حاصل کریں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، کر لوں یا نہیں. نہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر عمل کر لیں اور بعد میں سوچیں کہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ صحیح ہوا تھا یا غلط کیا ہوا تھا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علم میں ابھی کامل نہیں ہیں، اس چیز کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کو حاصل نہیں تھی تو پھر کیوں آپ نے قدم اٹھایا. اسی طرح ہزارہا لوگ ہیں جو مختلف معاملات میں اور خصوصاً کاروبار یا پیسہ انویسٹمنٹ کے اندر وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ دل میں خود بت سی ہوتی ہے، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 سال سے سود کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آئی تو سود کھانے والوں میں شمار ہو کر موت آئے گی. تو اچھا، بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا. آپ نے اس پانی اس کے اندر ڈالا، اب وہ پانی آپ نہائیں گے، آب زمزم کا پانی آب زمزم اس پانی میں ملا ہوا ہے تو وہ نالیوں میں بھی جائے گا، متبرک پانی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں، آپ جو مطلب آپ کی فریج کی بوتلیں ہیں، اگر فرض کریں آپ رکھتے ہیں جس سے آپ پیتے ہیں، یہ آپ کی کوئی مطلب یہ کہ منرل واٹر کی جیسے بوتل ہوتی ہے، اس میں سوراخ میں پہلے ڈال دیں پانی، پھر اس کو لگائیں اپنے مطلب یہ کہ اس سے پانی وغیرہ نکالیں تو پھر یہ ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے ایسی جگہ پر اس کو ڈال دینا کہ جس کا یوز نالیوں کے اندر بھی ہو اور پھر آپ کے بدن بھی جنابت بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور سچ قرار دیا وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں. ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی اور جو اس کے محلے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے گا ساری رات. حفاظت کس چیز سے؟ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے، آپ آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے، آپ چھتیں گرنے سے محفوظ رہیں گے. اب ہم نے چونکہ رات کو سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار جب بستر پہ لیٹ جاتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں
چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، دم کرتے اور اسے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں صاحب، ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے کلٹی۔ اب ٹک ٹاک کیا بچائے گا، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں، اور اگر لیٹ بھی گئے تو ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر صحن کے اندر ہیں یا کمرے میں ہیں تو چھت پہ پنکھا گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر۔ بھائی کچھ پڑھ ہی لو بھائی، پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نفس اتنا سختی اور تنگی محسوس کرے گا، حالانکہ آدھا گھنٹے سے آپ خاموش پڑے رہیں، نفس کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہیں سے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا، چھوڑ 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 دے چھوڑ دے، چاروں قل پڑھنا عذاب بن جائے گا، حالانکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کم از کم آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کینچی رکھ دیں گی، بھئی کیوں رکھیں؟ وہ سنا ہے کہ لوہا رکھ دو تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا بچے پہ۔ ارے بھائی یہ ٹوٹ کے چلو آپ اختیار کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے نبی صراحتاً کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، بچے پہ دم کریں، ایک حصار قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی۔ جو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں اختیار کرنا، کینچیاں، کانٹے، چمچ، چھریاں یہ رکھ لو، سرانے سب ہو جائے گا۔ گاڑی خریدیں گے اس میں جوتا لٹکا دیں گے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اب وہ جوتے سے کیا ہوگا بھائی، وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا جوتا لٹکا دو نظر نہیں لگے گی، یا وہ کالا سا کپڑا باندھ دیں گے پیچھے ریبن سا، اس پہ نہیں لگے گی۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں مرد جب عید پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک نمک کی تھیلی بھی خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم لائیں گے تو پورے سال گھر میں برکت رہے گی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا جس میں آپ چاہے کوئی نیگیٹو سینس چیز نہ ہو، جیسے ہم بدشگونی لے لیتے ہیں بعض اوقات، اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، پازیٹیو کوئی تھنکنگ کے ساتھ لیں، تب بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے لوگوں کے سامنے عام نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، پھر ہر چیز کے اندر اپنی طرف سے وہ ایک فائدے کا پہلو نکال کر اور وہ عام کرتے چلے جائیں گے اپنی واہ واہ کے لیے، یا اس لیے کہ بعض لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، دیکھو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، تو اس لیے پیچھے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو نمک لے کر آئے، اس کی کوئی شرعی دلیل ایسی نہ میری نظر میں ہے، نہ ایسا ہم نے کوئی بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات بیان فرمائی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کر آتے تو جب جاتے تھے الگ راستے سے جاتے، واپس آتے تو راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور اسی کئی لاجک لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کسی راستے پر، تو وہ راستے کی زمین کا ہر حصہ فخر کرتا تھا، اور سرکار ذکر بھی کرتے تھے تو وہ تمام حصہ زمین اس پر گواہ بنتا تھا، اس لیے سرکار چاہتے تھے کہ میں جاؤں ایک راستے سے واپس دوسرے راستے سے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نمک کی تھیلی کا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اپنا حسن ظن قائم کر لینا، یہ تو پھر ہر ایک میں ہوگا۔ ایک پتھر لے کر آئے گا، کہے گا میرا حسن ظن ہے، جو پتھر اٹھا کے گھر میں لائے تو اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تیسرا کچھ لائے گا، چوتھا کچھ کرے گا، جو ہمارے مسلمانوں کی اکثر عادت ہے۔ اس لیے خدا را اس قسم کی چیزیں اگر شرعی دلیل سے خالی ہوں اپنے گھر میں رائج نہ کریں، ورنہ ایک تو آپ اس طرح کی باتیں رائج کریں گے، لوگ آہستہ آہستہ بعد میں کہیں گے قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، حالانکہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔